سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ اکبر، کے پاس 100 رحمتیں ہیں. اس میں سے ایک رحمت اس نے دنیا میں نازل کی جس کی وجہ سے وحشی درندے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں. یہ اس اللہ اکبر ایک رحمت. قیامت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی 99 رحمتیں ملا کر 100 پوری کر کے اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرے گا. تو کتنی بڑی رحمت والی بات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین، بدلے والے دن کا مالک ہے. اس دن کا اختیار رکھتا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے. یہ کل اس کی وضاحت کی تھی. آگے سبق پڑھتے ہیں. ایاکا، ایا کلمہ حصر ہے، اونلی، صرف. کاف ضمیر متصل، تیری ہی، صرف تیری. جب کہیں جی صرف تم، کسی اور کی گنجائش ہے؟ اب اونلی یور، کسی اور کی گنجائش ہے؟ اب تالا بھائی ہے گنجائش؟ اونلی یور، اونلی آگے تو باقی دوسروں کی گنجائش نہیں. ڈے اریسٹ، اب اور کسی کی گنجائش ہے کہ اس جیسا ہو؟ تو صرف تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. یہ مضارع کا صیغہ ہے. عربی میں یہ مضارع ہے حال اور مستقبل دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے. کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ نہیں کہ اب تو تیری عبادت اور اس کے بعد کسی اور کی، نہ، ایسا نہیں. یا کا صرف تیری ہی نعبدو، عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہاں، وَإِيَّاكَ، اور ایاکا، صرف تجھ ہی سے، صرف تجھ ہی سے. نستعین، استعانت اردو میں سوال، ہم مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. نستعین تعاون سے ہے، تعاون کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں نا. یعنی آپ ذرا غور کریں گے تو عربی میں تقریباً 80% الفاظ اردو والے ہیں، صرف جھانکنے کی دیر ہے. اب نستعین ہے نا، اس میں تعاون کرتے ہیں نا، تو تعاون ایک دوسرے سے. تو اب تجھ سے تعاون طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یعنی کہ اب تو تجھ سے مدد مانگے اور بعد میں کسی اور سے، ایسا نہیں. اب یہاں پر دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ سورہ زاریات کی 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا، عبادت کی بہترین ڈیفینیشن ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تحیات پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. التحیات للہ، میری قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. قول بات کو کہتے ہیں اور بات زبان سے ہوتی ہے. زبان کی عبادت کیا ہے؟ ورد، وظیفہ، دعا، پکار، مشکلوں میں آہوزاری، گڑ گڑانا. یہ کس سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ بدنی عبادت، نماز، روزہ، حج، عمرہ، طواف، اعتکاف، رکوع، قیام، سجدہ. یہ جس میں جسم استعمال ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے. والطیبات مالی عبادت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، منت، منوتی، لنگر، سبیل، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب کسی اور کے لیے بچا کچھ نہیں. زبان کی باتیں اللہ کے لیے، جسم کی باتیں الگ. اس جسم میں دل بھی ہے، تو دل کی عبادت کیا ہے؟ توکل، امید، بھروسہ، محبت، ڈر. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، اور کسی کا نہیں. اور مالی عبادت، اللہ اکبر. اب بتائیں کسی اور کے لیے کچھ بچا ہے؟ تو یہ ساری عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف تیرے ہی لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تو اس لیے ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے. اب اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہم نے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر پالتا بھی وہی ہے. اس کا مطلب ہے جو پیدا کرے اور پالے عبادت اس کی ہونی چاہیے. جو پیدا کرے اور پالے عبادت اس کی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اور جس کی عبادت ہو مدد اسی سے مانگنی چاہیے.
یہ پوائنٹ یاد رکھنا حافظ غفران صاحب. جس نے پیدا کیا اور پالا جی، اور جو محکمہ تنخواہ دے، الاؤنس، اوور ٹائم، ٹی اے ڈی اے بونس سب کچھ فیسلٹیز مہیا کرے، ڈیوٹی اس کی دیں گے کسی اور کی دیں گے؟ اسی کی دیں گے نا جی. ڈیوٹی از ڈیوٹی جی. میرا ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہو گیا جی جی اللہ اکبر، اس لیے میں اب جا رہا ہوں جی. تو اب جب اللہ، حالانکہ اس محکمے نے پیدا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بعد پالتا بھی ہے جی. اور اس کے بعد حق یہی بنتا ہے کہ بات اسی کی مانی جائے، عبادت اس کی جائے، اور جس کی عبادت ہے مدد بھی اسی سے طلب کی جائے. اب جو شخص یہ مانتا ہے کہ مجھے پیدا کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلے ثبوت پیش کرے، پھر ان کی عبادت بھی کرے، ان سے مدد بھی مانگے. جو کہتا ہے مجھے پیدا کیا، اللہ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی، جن کو کہتے ہیں جی غوث پاک 11ویں والے سرکار، انہوں نے پیدا کیا ہے، تو پہلے ثبوت پیش کرے اور اس کے بعد ان کی عبادت بھی کرے، ان سے مدد بھی مانگے جی. جو سمجھتا ہے کہ مجھے پیدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پہلے ثبوت پیش کرے، ثبوت بھی ہونے چاہیے نا، ایسے تو نہیں نا. اس کے بعد اللہ اکبر ان سے ان کی عبادت بھی کرے، ان سے مدد بھی مانگے. لیکن جب سب مانتے ہیں کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، رب پابند کر رہا ہے، پھر عبادت بھی اسی کی، مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں. اب آگے بات، اور جی ہم کلی سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، بیوی سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جی علاج کرو جی میری مدد کرو جی، ٹھیک ہے جی. جی ڈرائیور سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، جی گاڑی ریڈی کرو جی، جی ملازم کو کہتے ہیں گلاس اٹھا کر لاؤ جی، تو یہ بھی تو مدد مانگتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ ہے تعاون، ہاں جی، اس تعاون کا حکم ہے ہاں جی، وتعاون البر والتقوی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندہ آدمی سے یہ تعاون طلب کرنا نیکی اور تقوی کاموں میں اس کی اجازت دی ہے. اور یہ ہے اسباب کے تحت. ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیں گے، یہ تعاون حاصل کرنا، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر شفا تو نہیں دے سکتا، کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس کے شفا ہاتھ میں شفا ہوتی تو ڈاکٹر خود کبھی کیوں بیمار ہوتا؟ سوچے نا، اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے تو ڈاکٹر بیمار خود کیوں ہوتا؟ حکیم بڑا، اس کے ہاتھ میں شفا ہے جی، شفا ہوتی تو خود کبھی بیمار کیوں ہوتا؟ ہاں جی. تو ہاں تعاون لیں گے لیکن شفا اللہ تعالیٰ سے. اچھا اسی طرح دوسرے سے کیا ہے جی، اللہ اکبر، ڈیوٹی دے کر اسے تنخواہ لیں گے، لیکن روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ اکبر. تو اسی انداز کے ساتھ ہاں جی علاج جا کر کروائیں گے، ہاں جی شادی ہوئی، نکاح ہوا اور کوئی مسئلہ ہے تو علاج کروائیں گے، لیکن اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے؟ وہ دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا تو یہ تعاون ہے ما تحت الاسباب، ٹھیک ہے جی، اس کا حکم ہے اسباب کے تحت. لیکن ما فوق الاسباب کہ ایک شخص کیا ہے، فوت بھی ہو گیا، دور بھی ہو گیا، اللہ اکبر، اب اس کو کیا کہنا جی یہ ہمارا وسیلہ ہے، ان کے بحق، ان کے صدقہ، ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے جی، جناب کوئی نہ کوئی ہیلا وسیلہ ہونا چاہیے نا. چھت پہ چڑھتے ہو، سیڑھی لگاتے ہو، بادشاہ تک ملنا ہو تو وزیر کو ملتے ہو، افسر کو ملنا ہو تو اس کے کلر کو ملتے ہو. تو رب ہم سے ہے دور، تو جب رب دور ہے اس تک ملنے کے لیے جب تک کسی نبی ولی کا وسیلہ نہیں ہوگا رب کیسے ملے گا؟ یہ کہتے ہیں نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تو دور ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے مجھ سے تو آپ سے میرا پتہ پوچھے، آپ کہیں وہ قریب ہوں. میں کتنا قریب ہوں؟ دوسری جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہراہ کے بھی قریب ہوں. جو شاہراہ کے قریب ہو یہاں سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے نہیں. مجھے یہاں خارش ہو، میں زبیر بھائی سے کہوں آ کر مجھے یہاں خارش کریں، تو کہہ جی اپنا ہاتھ نزدیک ہے، دور والے کو بلا رہے ہیں جی. تو جو شاہراہ کے قریب ہے رب ہے جی، گونگے کی بھی سنتا ہے. ماں کے پیٹ میں بولنے کے قابل نہیں تھے اس وقت بھی اس نے بن مانگے ہمیں کتنا کچھ عطا کر دیا جی. تو اب کہے جی اللہ اکبر وہ رب ہم سے دور ہے. سیڑھی لگائی جاتی ہے چھت تک پہنچنے کے لیے، کیوں؟ اس کا میرے درمیان فاصلہ ہے 5-6 میٹر کا، لیکن اللہ اور بندے میں جب فاصلہ ہی نہیں کہ عرش پر ہونے کے باوجود شاہراہ کے قریب ہے جی. اللہ اکبر. ایک بات. دوسرا، جس کو وسیلہ بنایا کس لیے؟ ہمیں بخشوائیں گے، اس لیے نا یہ ہمیں بخشوائیں گے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا انہوں نے ہمیں بخشوانا ہے. اچھا
سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنہوں نے ہمیں بخشوانا ہے وہ جب ہو گئے فوت، وعلیکم السلام، وہ جب ہو گئے فوت، آگے آگے ہاں آ جائے ادھر آ جائے، چلو، جنہوں نے ہمیں بخشوانا ہے وہ ہو گئے فوت، اپنی آنکھ بند کر نہ سکے، زندہ مرید ان کی آنکھ بند کرتے ہیں، ہاں جی، منہ کھلا رہے گا ٹھوڑی باندھتے ہیں، انگوٹھے باندھتے ہیں ٹانگیں سیدھی کر کے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، چار پائی سے اٹھا کر غسل والے تختے پر لٹاتے ہیں، زندہ آدمی اللہ اکبر کینچی سے کپڑے کاٹ کر ستر پوش ڈال کر اللہ اکبر استنجا کرواتے ہیں، استنجا کرا کے وضو کرا کے اس کے بعد غسل دیتے ہیں، خوشبو لگا کر کفن پہنا کر چار پائی پر رکھ کے کندھے پر اللہ اکبر رکھ کے اٹھا کر قبرستان تک لے کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، جنازہ گاہ میں اس کو میت کو رکھ کے جنازہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یعنی موت کے وقت سے اب تک اپنی مدد نہیں کر سکا، اب کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کون دعا کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، کون کر رہے ہیں، او بھائی اللہ ہماری تو سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں، جس کی سنتا تھا وہ ہو گیا فوت، اب دعا تو اس کے لیے نہ کرے نا، کیوں جی تالا بھائی، کنیکٹیویٹی تو ختم ہو گئی، جس کا ذریعے لنک تھا رب سے، یہی وسیلہ تھا نا، وہ تو ہو گیا ختم، تو وہ جانے رب جانے ہم جنازہ کیوں پڑھیں، لیکن نہیں، اس کے لیے مرید دعا کرتے ہیں بخشوانے کے لیے، دعا کیا ہے، بخشوانے کے لیے، دعا بھی یہی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہم زندوں کو بخش، ہماری اس میت کو بخش، اور جس نے بخشوانا تھا اس کے لیے دعا ہم کر رہے ہیں بخشوانے کی، مرید دعا کر رہے ہیں، وسیلہ کہاں رہا، ختم، اچھا، پھر سلام پھرا اور دعا کے منکر ہو، دعا کرو دعا کرو، ہاتھ اٹھایا دعا کی، اچھا اب دعا کرو، یا اللہ ان کو کروٹ کروا جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، ہاں جی، اس کے لیے دعا کون کر رہا ہے بخشوانے کی، مرید کر رہے ہیں، زندہ آدمی، اچھا قبر میں دفن کر دیا، اس کے بعد اذان دے کر پھر جی دعا کر رہے ہیں، کیا جی، یا اللہ ان کی قبر کو وسیع کر دے، جنت کا باغ بنا دے، اس کے لیے دعا کس نے کی، زندہ آدمی نے کی، اور جب گھر آئے تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ جی، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو جی، اللہ اللہ ہے کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کو گناہ بخش دے، اللہ معاف فرمائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو وسیلہ تھا اس کو بخشوانے کی دعا تو زندوں نے کی، سمجھ آ رہی نا بات، تو وہ وسیلہ کہاں رہا، ایک، دوسرے نمبر پر یہ کہ بحق صدقہ طفیل، یا اللہ فلاں کی طفیل، اس کا مطلب ہے کسی کا نام لیں تو تب رب سنتا ہے، ورنہ اس کا مطلب ہے رب نے ایسے کیا دیا، میں الرحمن الرحیم، میں تو بڑا رحم کرنے والا، یا اللہ تو جب تک کسی کی سفارش نہ ہو تو کام ہی نہیں کرتا، یہ کتنی بےزتی ہے رب ذوالجلال کے، نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ کے پاس آؤں، آپ میری بات ہی نہ سنیں، میں ظفر اقبال صاحب کا فون کروایا، آپ نے کام کر دیا، آپ نے ان کا منہ رکھا نا، میرا تو کام نہیں کیا نا آپ نے، جس کو رب بھی منہ ملازے پر چلتا ہے کہ کسی نبی ولی کا نام لیں گے تو رب کام کرے گا ورنہ نہیں کرے گا، تو یہ رب کے لیے دنیا میں اس ایسے افسر کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو میرٹ پر کام نہ کرے، منہ ملازے پر کام کرے، کیوں جی سمجھا جاتا ہے اچھا، کہتا نہیں جی سفارشی نظام ہمارا یہاں کامیاب ہے، سارے سفارشی بھرتی ہوئی ہیں، پی اے کا بٹھا بٹھا دیا، ہر محکمے کا بٹھا بٹھا دیا، سفارشی بھرتی ہوئے ہے نا، میرٹ ہے ہی نہیں، تو رب کے لیے کو بھی ایسا سمجھا کہ جب تک کسی کا منہ ملازہ نہ ہو رب کام نہیں کرتا، اور وہ جو فرما رہے میں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو سارے کا رد ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ جو کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں، صرف تیری ہی اور بھی کا فرق سمجھے حافظ صاحب، ہی اور بھی، نکاح خان نے نکاح پڑھایا اور کہے دلہا کو ہاں بھائی اتنے حق مار، لڑکی کا نام یہ تجھے قبول ہے، لڑکی سے جا کر پوچھتے ہیں وکیل فلاں نام ہے دلہا کا، اتنا حق مہر ہے اور یہ اس کا ایڈریس ہے، تو تجھے گواہوں کے سامنے تجھے قبول ہے، وہ دلہن کہے ہاں یہ بھی قبول ہے، ہاں جی مطلب اور بھی کوئی ہے نا،
ہاں، اور اگر کہے نہیں یہ ہی قبول ہے، فرق پتہ چلا؟ تو یہ ہی اور بھی، ویسے بھی جو بھی ہے نا جو کھانے والا اس کے اندر سوراخ بہت سے ہیں، اور جو ہی ہے نا اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جب بھی لکھتے ہیں اردو میں بھی 2 آنکھوں والی ہے نا، سوراخ ہے نا اس میں، ہاں جی. اور جب ہی لکھتے ہیں تو وہ ہڑکی والی ہے، گن نہیں، یا ہڑکی لگ گئی ہے، ٹھک گئی ہے، اس کے اور گنجائش نہیں. اب تو ہی اور بھی، یعنی اب پوچھیں کسی سے تیرے بھائی کتنے؟ اتنے. بہنیں کتنی؟ اتنے. چاچا کتنے؟ اتنے. ماموں کتنے؟ اتنے. تیرا ابا کتنے؟ اگر فرنٹیئر کا علاقہ ہے تو پہلے گولی آئے گی پھر جواب آئے گا. ہمارا باپ اور بناتا ہے. تو اب اور رب یاد رکھیے 2 لفظ ہے، اب اور رب. اب مانا باپ، رب مانا باپ. جب تمہیں باپ میں شریک برداشت نہیں، رب کو بھی اپنی ربوبیت میں شریک برداشت نہیں. یاد رکھے. اور رب، اب ابا اور رب رب. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، صرف تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے. اب جا کر کھڑا ہے باہوالہ کی قبر پر، ہاں جی، بابا شاہ جمال لے پتر رتا لال، ہاں جی، اللہ اکبر، یا شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، شیخ اللہ، اللہ کے لیے کچھ عطا فرمائے. وہ جو نماز میں کہا ہے ایاک نعبد ایاک نستعین، وہ کہاں گیا؟ وہ جو صرف اللہ سے مدد مانگنی تھی وہ کہاں گئی؟ صرف والی کہاں گئی؟ اونلی اور کہاں گئی؟ وہ تو نہ بچی نا پھر. تو اس لیے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، جتنے اولیاء کرام ہیں رحمہم اللہ اجمعین، نمازی تھے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے. سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وہ تو خود بھی کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک، اللہ ہم خود تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. صحابہ کرام نمازی تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پورے انبیاء علیہ السلام کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نماز میں یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ سارے تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی آپ بھی ہیں. فرق کو سمجھیں. ہم کہتے ہیں جی جناب فلاں بھی ترجمہ کرتا ہے، فلاں بھی تشریح کرتا ہے، عقیدہ نہیں بتائیں گے. یہ بتا دوں آپ کو، یہ حقیقت ہے. چاہے آپ جماعت اسلامی والوں میں جائیں عقیدہ نہیں بتائیں گے، تفہیم کریں گے. ڈاکٹر اسرار کے پاس جائیں عقیدہ نہیں بتائیں گے، تفہیم کریں گے. سن لیں بھی شخص لیکچر ان کے، کبھی توحید بیان نہیں کریں گے. ہاں جی، اب دیکھیں یہ قرآن کھول کر واضح کر رہا ہے نا، میری بات تو نہیں ہے نا. ہاں جی جی، کہ جو بالکل عقیدہ بیان نہیں کرتے، شرک کا رد نہیں کرتے، سن لیں بھی شخص جتنی دفعہ مرضی ہے. ہاں جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا، ہاں جی، ہاں جی، بھی کھڑی ہے، بھی کھڑی ہے. ہاں. تو اب کیا ہے؟ ہم اب اور رب یاد رکھنا ہے، ہی اور بھی کو یاد رکھنا ہے. اور جتنے اولیاء کرام رحمہ اللہ اجمعین، صحابہ تابعین، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب نمازی تھے، اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے تھے. تو جب وہ خود اللہ سے مدد مانگ رہے تو ہمیں بھی انہوں نے، اللہ والا وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے، یاد رکھے. اور جو اللہ والا اللہ کا راستہ نہیں دکھاتا وہ اللہ والا نہیں ہے. تو اب کیا فرمایا؟ اہدنا، ہمیں دکھا. 3 معنی میں نے اس کے کیے تھے. کیا؟ ہمیں دکھا، ہمیں چلا، اور اس کی منزل تک پہنچا. کس کی؟ صراط المستقیم. صراط راستہ، مستقیم سیدھا، سیدھا راستہ جو جنت تک جاتا ہے. اللہ وہ راستہ پہلے تو مجھے دکھا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حق ہے، کوئی کہتا ہے یہ حق ہے. ایک مسجد والا کچھ کہتا ہے، دوسری والا کچھ کہتا ہے، ایک ممبر میں راہ والا کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ، ایک چینل کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے. ہم کہاں جائیں؟ اے اللہ، اللہ سے دعا، پہلے اے اللہ پہلے تو مجھے راستہ دکھا. وہ ہے کون سا؟ جب دکھا دے تو شیطان ایمبوش لگا کر بیٹھا ہے دائیں بائیں، بے شمار لشکر ہے اس کے. حرام کے دروازے کھولے ہیں اس نے، نافرمانی کے دروازے کھولے ہیں اس نے. اے اللہ میں اسے بچ نہیں سکتا، پھر اس پر خیر خیریت سے چلا بھی تو. پہلے تو دکھا، یہ مل گیا، اب اس پر چلا. کہیں ایسا نہ ہو تھوڑا سا چلوں اور شیطان بھڑکا دے، نہ ایسا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں لکیر کھینچی،
اور لکیر کھینچ کر دو ادھر لکیریں دو ادھر لکیریں، درمیان میں ایک سیدھی لکیر اور دو دائیں بائیں، دو دائیں دو بائیں، کتنے ہوں گے؟ 4۔ فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دائیں اور بائیں ہیں نا، ان ہر راستوں پر شیطان بیٹھا ہے، وہ پردے ڈالے ہوئے اور وہ کھینچتا ہے، کہتے آ ادھر آ، وہ کہتا بڑی اٹریکشن ہے، وہ ادھر آ، یعنی سود کا دروازہ، شرک کا دروازہ، بدعت کا دروازہ، اللہ اکبر، ماں باپ کی نافرمان دروازہ، حرام کاری کا دروازہ، بے حیائی فحاشی اڑانے کا، ہر طرف دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا جو جس دروازے میں داخل ہو گیا نا، گیا، بس تم نے سیدھا چلنا ہے۔ تو اب اللہ پہلے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، پھر اس کے اوپر چلا، پھر چل تو کئی پڑتے ہیں لیکن پہنچتا کوئی ہے منزل مقصود تک۔ اللہ اس کی منزل مقصود تک بھی پہنچا، وہ ہے جنت الفردوس۔ کتنی اعلیٰ دعا ہے۔ اور پورے اس سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، پورا فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور میرے اوپر مجھے پالتا بھی ہے، پھر میری نافرمانیوں کے باوجود وہ رب ذوالجلال میرے اوپر کرم کیے جا رہا ہے۔ اے اللہ میرا وعدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ پیدا صرف تو نے کیا، پالتا صرف تو ہے، اور صرف تو ہی ہے کہ جو میرے غلطیوں کے باوجود میرے اوپر کرم کر رہا ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں، دیکھا نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ 11ویں کا دودھ نہ دیا عورت نے تو پیر صاحب نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، وہ بارات لے کر جا رہی تھی بیٹے کی اور وہ بیڑائی 12 سال کے لیے غرق کر دیا، صرف ایک دودھ کا پیالہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، یہی ہے نا تصویریں بنی ہوئی ہیں، لا لا یاری ادر نہ دے ڈبی بیڑی تر جائے، اور رب ذوالجلال کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ تو ہمارے گناہ کے باوجود 6 احسان کر رہا ہے، کل بات کی تھی۔ تو اللہ میرا وعدہ ہے جب پیدا صرف تو نے کیا، پالتا صرف تو ہے، اور میری غلطیوں پر پردہ صرف تو ہی ڈالتا ہے، احسان پھر بھی صرف تو ہی کر رہا ہے، تو میرا وعدہ ہے صرف تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا اور صرف تجھی سے مدد مانگتا رہوں گا۔ اب مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا، اس کی منزل تک پہنچا۔ صراطا، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر، انعام یافتہ لوگ جن پر انعام ہوا تیرا، وہ کون؟ سورہ نساء کے اندر بتایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس کا مطلب ہے جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرے گا، یہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر قیامت والے دن جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، یہ 4 گروہ ہے انعام یافتہ۔ سب سے پہلے نبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اللہ جس طرح ان پر تو نے انعام کیا، ان پر انعام کیسے ہوا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے انعام ہوتا ہے۔ پہلے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کھڑا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت جس نے کی، یہ ہوں گے ان کے ساتھ، انعام یافتہ کے ساتھ۔ تو ان میں آگے انبیاء۔ تو اصل شرط کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط ہے۔ اب لوگوں نے کہا دیکھا جی صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ تعالیٰ سے انعام یافتہ لوگوں والا راستہ مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب تقلید ثابت ہو گئی کہ اولیاء کرام کو وسیلہ بنانا چاہیے چونکہ ان پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان پر انعام جو ہوا ہے کس وجہ سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اطاعت کرو گے تو ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہوگے، تو اطاعت نہیں کرو گے تو ان کا ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے تو سب سے پہلے من النبیین ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی تقلید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد کیوں نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو من النبیین ہے نا، پھر صدیقین ہے، صدیقین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، دیوبندی تھے، بریلی تھے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ویسی، نظامی، کلندری، فریدی، سیدی، اطاری، سیفی، چادری، ابھی گور شاہی، ابھی جا رہے سلسلے، ابھی ختم نہیں ہوئے۔
وہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، اطیعوا اللہ و رسول، اسی پر تھے. یہ ہے اصل دین. تو جو اس پر ہوگا نبیین، پھر صدیق، پھر شہداء. شہداء میں کون ہے جی؟ عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ. یہ ہے نا، یہ تینوں شہید ہیں. اس کے بعد کیا مطلب جتنے آئیں گے شہداء. جو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی، اس نے کلمہ پڑھا تھا شہادت کا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق مشکل کو شہادت روا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. یہی گواہی ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہی گواہی ہے نا. اچھا، جب یہ گواہی دی نا، پوری زندگی اس نے اس گواہی کے مطابق عمل کیا کہ عبادت اللہ کی، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا، اور عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اوپر اس نے جان دے دی. گویا کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کا، اس دعوے پر اس نے گواہی دے دی اپنی جان دے کر کہ میں اس پر سچا تھا، اس لیے اس کو کہتے شہید. تو اب وہ تینوں خلفاء راشدین جو تھے، اللہ اکبر، کیا وہ ان کا ان فرقوں سے تعلق تھا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تھا. پھر آتا ہے صالحین، صالح لوگ، ہاں جی، ان میں عشرہ و بشرہ صحابہ، بدری صحابہ، اللہ اکبر، ہاں جی، فتح مکہ پر مومن ہونے والے صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین. وہ کیا تھے؟ انہوں نے اپنے نام پر کوئی مذہب دھڑے فرقے نہیں بنائے تھے. تو اس لیے یہ دلیل غلط ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے انعام یافتہ؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور ان کا راستہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت والا راستہ تھا. ان کا راستہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر نہیں تھا. شریعت سے ہٹ کر تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا چاہے جائے کہ ولی ہو. تو غیر المغضوب علیہم، ہاں جی، نہ راستہ دکھا ان لوگوں کا غضب ہوا جن پر. کون تھے جن پر غضب ہوا؟ یہودی. ہاں جی، فضیلت والی قوم تھی، نبیوں کی اولاد تھی، آل نبی آل رسول تھے. لیکن کیا کیا؟ جب مسائل میں ڈنڈی مارنی شروع کر دی، حق کو چھپانا شروع کر دیا، تورات میں گڑبڑ کرنی شروع کر دی، انبیاء علیہ السلام سمجھانے آئے تو ان کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پھر جو فضیلت والی قوم تھی، اللہ اکبر، ان کو رب نے وباؤ بغضب علی غضب، پھر جب پلٹے تو اللہ کا غصہ تھا ان کے اوپر. کیوں؟ جس سے محبت زیادہ ہو نا، جب نفرت ہوتی ہے نفرت بھی ٹوٹ کر ہوتی ہے. پھر ایسے دلیل سورہ یوسف کے اندر، یوسف علیہ السلام پر ایک عورت نے، ہاں جی، محبت کا اظہار کیا، ٹھیک ہے جی، لیکن جب پکڑی گئی تو جیل میں ڈلوانے والی کون تھی؟ وہی تھی نا. تو اسے کوئی سچی محبت نہیں تھی، یہ بھی بتوا دو، وہ صرف عیاشی کے لیے اس کی محبت تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ نہ چلا جو جن پر تیرا غصہ ہوا. اچھے بھلے جا رہے تھے، اللہ اکبر، ہاں جی، دین کے راستے پر، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ ایسے کام کرنے شروع کر دیے کہ رب کو ناراض کرنے والے. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو بھٹک گئے. یہ کون ہے؟ عیسائی. دونوں اہل کتاب ہے، کتاب آئی تھی ان کے پاس، انبیاء علیہ السلام آئے، رسول علیہ السلام آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی قدر نہ کی. ہاں جی، اور عمل کے اندر یہودی بگڑے، عقیدے میں بھی بگڑے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نبیوں کی قبریں پوجنی شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لعنت کرے یہود نصارہ پر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اچھا، حیرت کی بات ہے عمر صاحب، جب انبیاء علیہ السلام زندہ تھے تو اس وقت تو ان کو ناحق قتل کیا، بات نہیں مانی. جب شہید ہو گئے، قبر میں چلے گئے، تو اب ان کی قبریں پوجنی شروع کر دی. یہ کام تھا ان کا، زندہ کی بات نہیں مانی. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَلَضَّالِينَ، نہ ہی ان لوگوں کے جو بھٹک گئے. یہ کون تھے؟ عیسائی. عیسیٰ علیہ السلام نے محنت کر کے ان کو دین سمجھایا. ہاں جی، اور وہ کون سا دین تھا؟ اس پر صراط مستقیم کا بھی پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل ان اللہ ربی و ربکم،
فاعبدو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو توحید والا راستہ ہے سیدھا، یہ نہیں کہ ہر کوئی جو جہاں لگا ہوا ہے وہ جی سیدھے راستے پر ہے، نہ، میتھ کے اصول کے مطابق دو ڈاٹوں کے درمیان اسٹریٹ لائن ایک ہوگی یا کئی ہوں گی؟ دو تو نہیں ہوگی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اس کا مطلب ہے سارے غلط، کیوں؟ سب ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، اگر سارے ٹھیک تو اس کا مطلب سارے غلط، کیونکہ سب ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ ان یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، اس کے اوپر دعا ہے آمین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، کیوں؟ اللہ قبول ہو کہ ہمیں سیدھا راستے پر دکھا، چلا اور اس کی منزل تک پہنچا، انعام یافتہ لوگوں والا راستہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان لوگوں کے جو یہود و نصارہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلا، آمین۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں کو تم پر دو باتوں میں حسد ہے، ایک جب تم سلام کرتے ہو اس سے وہ چڑھتے ہیں، اب دیکھیں نا ان کے اندر کیا رہ گیا، ہائے اور بائے، بس یہی ہے نا، آتے ہو کو ہائے اور جاتے ہو بائے، کیا دیا آپ نے اس کو؟ سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں، اس کی برکت ہو، دعا دی ہے۔ ادھر صرف گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، اللہ اکبر، گڈ بائے، صرف یعنی تیری صبح اچھی ہو، تیری شام اچھی ہو، تیری دوپہر اچھی ہو، اللہ اکبر، الوداعی اچھی ہو، بس باقی نہیں، اور اس کے مقابلے میں سلامتی کی دعا۔ سکھ ملیں گے کہیں گے واہ اللہ اکبر، ست سری اکال، سچی ذات ایک ہے، دوسرے کو کیا دیا؟ اس نے صرف یہی کہا سچی ذات ایک ہے، اور نمستے، نمسکار، اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ کے، اس کو تو پیچھے پس منظر ہی بڑا گندا ہے، جو بیان کرتے ہوئے مسجد میں وہ بھی شرم آتی ہے، آداب اور تسلیمات اور اللہ اکبر، یہ جتنے بھی ہے تڑا ماشا، یہ کوئی بات یہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم کیا کہیں؟ ہیلو، HELL، ہیل مانا جہنم، ہیلو او جہنمی، وہ اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، فیشن ہے۔ اور میڈیا کی برکت سے ایک اور بھی لفظ چلا ہوا ہے پاگل، وہ اس کو کہتا ہے پاگل آؤ پاگل، پھر حرکتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بد دعا ہے، یاد رکھے، دوسرے کا دماغ خراب کرنے کی بد دعا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے تو پاگل، استغفر اللہ، اس سے خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے روک کے منع کریں، مطلب کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کلمہ ایسا ہوتا ہے زبان سے نکالتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ قبول ہو گیا، بعد میں پچھتاؤ گے بیٹھ کر، تو زبان سے اچھی بات نکالے۔ تو یہ ہیلو اور یہ پاگل کا لفظ، یہ اس کے اوپر کنٹرول کرے، دیکھے دوسرا کو کرے تو اس کو سمجھائیں، بھی ڈکشنری کھولو دیکھو HELL، ہیل کا معنی کیا ہے، تو تم کہہ رہے ہو ہیلو ہو جہنمی، وہ اس کو کہہ رہا ہو جہنمی۔ برائٹ سفید، اور برائٹو کرنے والا، ٹھیک ہے جی، سفید کرنے والا، تو اسی طرح سے ہیل اور ہیلو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم دعا کرو آمین، کہ اللہ سیدھا راستے پر چلا، دکھا اور منزل تک پہنچا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور مغضوب لوگوں اور گمراہ لوگوں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، آمین، اللہ قبول ہو۔ دوسرا، ایک تو سلام سے چڑھتے ہیں، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آمین سے چڑھتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اچھا رب سے دعا کر رہے ہیں اللہ یہود و نصارہ کے راستے پر، انہوں نے کہا اچھا بچوں فکر نہ کرو، سلام پھیر تو صحیح تو، اب ویسٹرن سیولائزیشن، میرا ہیئر سٹائل کیا ہو، میرا ڈائلاگ سٹائل کیا ہو، لائف سٹائل کیا ہو، ڈریس سٹائل کیا ہو، اب میں کیا اس کے لیے سارا وہی یہود و نصارہ کو فالو کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹخنوں سے اوپر، اللہ پر مرد کا پینچا ہو وہ تو نہیں کیا، درزی نے لمبی کر دی ہے، لیکن گوڈوں کے اوپر کچھا پہنا دیا یہود و نصارہ نے، یہ فیشن ہے، کیوں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا، اور آج رواج نکال دینا الٹی قمیض پہننے کا، دیکھنا سارے الٹی قمیضیں پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قضا سے منع کیا، قاف دو نقطوں والا، زا اور عین، قضا، قضا منع۔ قضا کیا ہے؟ سر کا کچھ حصہ بال ہوں، کچھ حصہ موڑ دیا جائے، یہ کٹورا کٹ، پیالہ کٹ، یہ ہنی سنگ الوا، سٹائل، یہ ادھر بال ہے اور ادھر سارے موڑ دیے، یہ منع ہے۔ یا ایک جیسے رکھو سارے، یا مڑواؤ سارے ایک جیسے مڑواؤ، چھوٹے کرانے سارے ایک جیسے کرو، لیکن یہ آدھے زیادہ آدھے وہ چھترے رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گئی، اور یہ کیا ہے ویسے؟ اور نماز میں کہا آمین، اللہ قبول فرما، یہود و نصارہ راستے میں نہ چلا، سلام پھیرا تو انہی کے راستے پل رہا ہے، یہ قول و فعل کا تضاد، پھر جوتے نہیں کھائیں گے مسلمان تو اور کیا کھائیں گے؟ پھر ذلت نہیں آئے گی تو اور کیا آگی؟
اور آپ کہے گا نماز میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں جی. اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین کہتے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. اچھا کیسے پتہ چلے گا عمر صاحب کے امام نے آمین کہی ہے؟ اونچی کہے گا تو پتہ چلے گا نا. جس کا مطلب وہ بھی اونچی کہے، پیچھے والے بھی اونچی کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کی آمین، مقتدی کی آمین، فرشتوں کی آمین جب مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.